اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام ہی وہ عظیم مذہب ہے کہ جس نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اسلام نے مردوں کے حقوق بیان فرمائے، اسی طرح عورتوں کے حقوق کو بھی اسلام نے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔ شریعت کے اندر کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں تو وہ اسلام نے مردوں پر ڈالی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں تو وہ عورتوں پر ڈالی گئی ہیں، تاکہ بگاڑ پیدا نہ ہو اور حسن خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تمام عورتوں کی طرف سے ترجمان بن کر آئی ہوں۔ اور فرمایا جو عورتیں جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، میں ان کی آواز بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جس طرح آپ مردوں کے لیے رسول بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں اور میری آواز تمام عورتوں کی آواز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتیں پابند ہیں، پردہ نشین ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور مردوں کی خواہشات کی جو تکمیل ہوتی ہے ان کو ہم پورا کرتی ہیں، اور اولادوں کی ذمہ داری کو ہم سنبھالتی ہیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ مرد جو ہیں وہ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، بار جمعہ بھی پڑھنے جاتے ہیں، جہاد بھی کرنے جاتے ہیں، مریض کی عیادت بھی کرنے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور حج کے لیے بھی بار بار جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی وہ جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ، ہم عورتیں جو ہیں وہ پیچھے گھر میں بیٹھ کر ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے مردوں کے لیے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہیں اور ان کی اولادوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اجر و ثواب میں جو ہے وہ مردوں کے برابر جو ہے ہم ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی اجر و ثواب ہے یا مردوں ہی کے لیے ہی سارا اجر و ثواب ہے؟ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی، اسماء، حضرت سیدہ اسماء بنت یزید کی جب یہ گفتگو سنی تو میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اب رخ انور میرے مصطفیٰ نے جب صحابہ کی طرف موڑا تو کیا تم نے اس عورت کی گفتگو سے اچھی گفتگو کبھی سنی ہے؟ خوبصورت الفاظ سے نوازا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ میرے صحابہ، کیا تم نے اس عورت کی گفتگو سے اچھی گفتگو کبھی سنی ہے؟ اور اس نے اپنے دین کے مسائل دریافت کرنے میں کس قدر خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی عورت اتنی عمدہ گفتگو بھی کر سکتی ہو۔ اس نے تو بہت خوبصورت انداز سے جو ہے اپنے معاشرے کی جتنی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے ایک آواز اٹھائی ہے اور خوبصورت گفتگو کی ہے اور بہترین انداز سے مسائل دریافت کیے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے جو ہے اس عورت کی طرف، سائلہ کی طرف۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، جاؤ اور دیگر عورتوں کو بھی بتا دو، تم میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے حسن سلوک اور اس کی خوشنودی کی طلب اور اس کی موافقت اور پیروی اگر کرو گی تو ان تمام امور جتنے بھی ہیں جو شریعت نے لاگو کیے ہیں، اگر ان پر عمل پیرا رہو گی تو اعمال کی برابری اللہ تعالیٰ، مردوں کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے
واپس گئی تو خوشی سے وہ کہتی جا رہی تھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اور عورت حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، مرد جہاد کے ذریعے سے ہم سے فضیلت لے جاتے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی جہاد کے اندر اجر و ثواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے گھر میں رہنا مجاہدین کے عمل کے جہاد کے برابر ثواب ہے، یعنی جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں ان کا جہاد کا ثواب وہ جو انہیں مل رہا ہے، تم گھر میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدینوں کے جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا